ہم سوئے ہوئے ہیں تو کہیں قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں اتنا احترام کرتے ہیں ہم قرآن کا، لیکن معاف کیجئے گا اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ بہت بہترین موقع ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا مہینہ آتا تھا حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور اپنے طلبہ سے کہتے تھے جاؤ، رمضان آ چکا ہے، قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اب اس مہینے میں مجھے قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دو، میں قرآن کی تلاوت پہ، قرآن کے تدبر پہ میں ٹائم صرف کروں گا، اس ایک مہینے مجھے قرآن کے ساتھ اکیلا چھوڑ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 کی تلاوت کی۔ بہت مشہور آیت ہے یہ، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی اس آیت پر کچھ تقریریں سنی ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے انہا ارجا آیت فی القرآن، قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اگر امید دلانے والی کوئی آیت ہے، قرآن کی کوئی آیت اگر ایسی ہے جو مایوسی کو ختم کرتی ہے، نا امیدی کو ختم کرتی ہے اور دل کے اندر امید کی کرن پیدا کرتی ہے، تو وہ یہی آیت ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت پر ہم غور کریں کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی، امید دلانے والی آیت سورہ زمر کی آیت۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے کہنا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تقوی والے، پرہیزگار لوگ؟ نہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو بہت بڑے بڑے پاپ کر کے، بہت بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر چکے ہیں۔ یہ غور کیجئے گا اس لفظ کے اوپر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی آج آپ کو نمازیوں سے نہیں بولنا ہے، تہجد پڑھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، روزہ رکھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، اے نبی آج آپ کو ان لوگوں سے خطاب کرنا ہے، ان لوگوں سے بولنا ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، بہت بڑے بڑے پاپ کر چکے ہیں۔ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی زنا کر چکا ہے، کوئی حرام کاروبار کر چکا ہے، کوئی کسی غلط کام میں مبتلا ہے۔ اے دنیا کے پاپیو، اے دنیا کے گنہگارو، اے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، جنہوں نے اپنی جان کے اوپر انیائے کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جان پر اتیاچار کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے رکھا ہے۔ اچھا اللہ نے ڈائریکٹ یوں کیوں نہیں بولا؟ اے نبی آپ گنہگاروں سے بول دیجئے۔ اللہ نے گنہگاروں کو بھی یہ حوصلہ دیا، اے گنہگارو تم جتنا بھی گناہ کر لو، تم اللہ کی بندگی سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ پاپ کرتے کرتے زمین تمہارے پاپوں سے بھر جائے، لیکن تم اس زمین کے کنارے سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تمہیں گھوم پھر کر کے آنا تو اسی دھرتی پر ہے، اسی زمین پر ہے۔ اے میرے گنہگار بندو، سب کے بعد تم میرے بندے ہو، میں تمہیں اپنا بندہ مانتا ہوں۔ ہائے میرے رب تو کتنا کریم ہے،
جو تیرے ساتھ شرک کر رہے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تجھے گالیاں دے رہے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تیری دھرتی پر زنا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ آج بیٹا باپ کی شان میں بدتمیزی کر دے، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ زبان چلا دے، ماں بیٹی سے بات تک نہیں کرتی ہے۔ اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تیری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ تیری محبت پر قربان جاؤں تو بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا، گناہ کر کے ہم دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ او لوگو تم کبھی گناہ کر کے یہ نہ سوچنا ویلنٹائنز ڈے پر بہت سارے زنا ہوئے ہوں گے، بہت سارے ہوٹل کے کمرے آباد ہوئے ہوں گے، بہت سارے بدکاری کے کام ہوئے ہوں گے، وقتی طور پر چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کی نحوست انسان کے جسم کے اوپر بھی پڑتی ہے، انسان کی ذات پر بھی پڑتی ہے، انسان کے بال بچوں پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی صحت پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی سواری پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ گناہ وقتی طور پہ آپ کو مزہ دے سکتا ہے، لیکن گناہ پرماننٹلی دائمی طور پر گناہ نقصان ہی دے کر کے جائے گا۔ میرے ساتھ ہم جن کی اولاد ہے آدم علیہ السلام، ذرا قرآن میں ان کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور اللہ نے آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ تمہیں جو کھانا ہے کھا لو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اے حوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ آدم اور حوا ایسا تو نہیں کہ نادان تھے، ناسمجھ تھے، جنت میں سب کچھ ان کو مل رہا تھا، بڑی آرام کی زندگی چل رہی تھی۔ شیطان کو پتا تھا بہت آسان تو نہیں آدم کو بہکانا، بہت آسان تو نہیں حوا کو بہکانا، لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ والوں کو اللہ کا نام لے کے جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، دینداروں کو دین کے نام پہ آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیطان آدم کے پاس آیا، حوا کے پاس آیا اور کہا کہ اے آدم اے حوا جس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو اللہ نے منع کیا ہے وہ تو شجرۃ الخلد ہے، وہ تو امرت کا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اچھا ایک بات ہے، آدم علیہ السلام کو شیطان نے جب بہکانے کی کوشش کی تو لالچ کیا دلایا کہ اے آدم ہمیشہ رہو گے۔ اس کا مطلب کہ انسان کو لائف میں کوئی چیز ملے اور وہ پرماننٹلی ملے، ہمیشہ ملے، یہ انسان کی نیچرل خواہش ہے، فطری خواہش ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر بھی یہ خواہش تھی اور شیطان کو پتا تھا کہ یہ جال میں پھینکوں گا تو آدم کو آسانی سے میں اپنے جال میں لے سکتا ہوں۔ کہا اے آدم اے حوا اس پیڑ کو تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے جھوٹی قسم بھی کھائی، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب شیطان نے قسم کھا لی تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دونوں کو اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جیسے ہی دونوں نے اس پیڑ کے پھل کو چکھا فوراً دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ دیکھو۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، لیکن جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا جیسے ہی انہوں نے وہ کام کیا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اچھا جب دونوں ننگے ہو گئے
تو یہ نہیں ہوا کہ ننگے ہو کر کے وہ آرام سے رہیں. جیسے وہ ننگے ہوئے فَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. دونوں کو ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. او دنیا والو، اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو اور واقعی میں تم حوا کی اولاد ہو تو خبردار ننگے رہنا کبھی گوارا نہ کرنا، ننگے پن کے قریب نہ جانا، ولگیرٹی کے قریب نہ جانا، اشلیلتا کے قریب نہ جانا. جس کو ننگا پن پسند ہو، آج دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگ وہ سمندر کے کنارے ننگے ہو کر کے ان کی عورتیں لیٹی رہتی ہیں اور اس کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے. اے دنیا کے بے شرموں اور بے غیرتوں، تم اپنا نام آدم کی اولاد سے کٹوا دو. اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو، اگر واقعی میں تم آدم کے بیٹے ہو تو تمہیں ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. جس کے اندر آدم علیہ السلام کی خصلت ہوگی، جو حقیقت میں آدم کا بیٹا کہلانے کے لائق ہے، جو حوا کی بیٹی کہلانے کے لائق ہے، وہ ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گا اور ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گی. دونوں اپنے بدن کو پتے سے ڈھانپنے لگے. اور جب دونوں کو احساس ہوا کہ شیطان نے تو ہم سے غلط کام کروا دیا، دونوں کو فوراً احساس ہوا اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور بڑی پیاری دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے یہ جو غلطی کی ہے، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے. اے اللہ ہم نے کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے تو اپنا بگاڑا ہے، ہم نے تو اپنے لیے گڈھا کھود لیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تیری نافرمانی کر کے ہم نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہہ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آئے اب تو ہم توبہ کریں گے تب بھی اللہ نہیں سنے گا، اب تو ہم معافی مانگیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. او میرے گنہگار بندو، ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار معافی تو مانگ کے دیکھو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر سچی توبہ کر کے جاؤ گے، اللہ کے ہاں کوئی پاپ بڑا نہیں ہے، کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. اس سے سچی توبہ کرو گے، وہ تمہارے سمست پاپوں کو، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. قرآن کی آیت دنیا کے ان تمام لوگوں کو ایک آسرا دلاتی ہے، امید دلاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے جو گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، جن کے پاپوں سے دھرتی بھر گئی ہے، جن کے پاپوں کا گھڑا بھر گیا ہے. قرآن کی آیت انہیں توبہ کرنے کی دعوت